السلام علیکم۔ آپ کے اپنے چینل ناولز لائبریری میں آپ سب کا تہہ دل سے خوش آمدید کرتی ہوں۔ ہماری ناول کا نام ہے لا حاصل خواب، رائٹر پلوشا صافی، قسط نمبر 27۔ اور رائٹر سے ہم نے اس ناول کو ہمارے چینل پر اپلوڈ کرنے کی پرمیشن لی ہے۔ زمروش صبح سے آغا صاحب کے لوٹنے کی منتظر تھی، دل میں ہزاروں دعائیں کرتی۔ وہ پورچ میں دائیں سے بائیں چکر لگاتی رہی، اس نے گردن پیچھے کر کے لاؤنج کے وال کلاک کو دیکھا تھا جہاں صبح کے 10:30 بج رہے تھے۔ وہیں مہابیر اسپورٹس اکیڈمی میں رفیق صاحب کے ہمراہ پاکستان اسپورٹس بورڈ کے سامنے موجود تھا۔ مہابیر اور زمروش دونوں ہی اپنے اپنے مقصد کے جانب ایک قدم اور قریب آئے تھے۔ مہابیر نے ہاتھ میں پہنی گھڑی دیکھی، 11:15 ہو رہا تھا۔ اسمبلی کا فیصلہ آنے سے پہلے وہ گھر جانا چاہتا تھا تاکہ زمروش کا ساتھ دے سکے، اور پھر 11 بجے انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی۔ مہابیر ایشین گیمز کے لیے سلیکٹ ہو گیا تھا۔ مبارک ہو مہابیر، ایک مرتبہ پھر میڈل جیتنے تیار ہو جا۔ رفیق صاحب نے اسے مبارکباد پیش کرتے خود سے لگایا، خوشی سے سرشار ہوتے ان کے گلے لگا۔ 11:10 پر زمروش کو آغا صاحب کی کال موصول ہوئی۔ نواب شاہ امیر رئیسانی جو کہ خضدار کے لوگوں کا سربراہ تھا، انہیں وزیر اعلیٰ نواب یوشے رئیسانی کے خلاف انٹروگیشن کمیٹی بٹھانے کی اجازت مل گئی تھی۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے آغا صاحب، ہم سب کی محنت رنگ لے آئی۔ زمروش کی خوشی کی انتہا نہ تھی۔ 11:15 پر دوسری طرف اسمبلی ہال میں موجود اپنے خلاف کارروائی کا آرڈر سنتے یوشے آگ بگولا ہو گیا۔ تو یہ کھیل کھیل رہی تھی تم زمروش، اس کا انجام تمہیں بھگتنا پڑے گا۔ اس نے سرخ چہرہ لیے تیز تیز سانس لیتے سوچا، اور بنا کسی کو کچھ کہے اسمبلی ہال سے باہر نکل آئے۔ ایک ساتھ دو خوشیاں ان کے دہلیز میں آئیں۔ مہابیر اور زمروش جلد از جلد یہ خوشخبری ایک دوسرے کے ساتھ بانٹنا چاہتے تھے۔ اماں بیگم منزہ بھابھی دونوں بچوں کو صبح کی سیر کروانے پارک لے کر گئی تھی۔ بہادر کاکا اپنے بیوی بچوں کے ساتھ خضدار گیا ہوا تھا، اور مہابیر اسپورٹس اکیڈمی۔ اس وقت زمروش گھر پر اکیلی تھی۔ وہ اس موقع کو مزید یادگار بنانے کے لیے سفید لانگ فراک زیب تن کر کے، لمبے بال کھلے چھوڑے، آنکھوں میں ہلکا کاجل لگائے، ہونٹوں پر بڑی مسکان سجائے تیار ہوئی۔ یہ ڈریس مہابیر کو بہت پسند ہے، مجھے اس میں تیار دیکھ کر انہیں بہت خوشی ہوگی۔ آئینے میں خود کو سرتا پیر جائزہ لینے لگی۔ 11:20 مہابیر کا کاغذی کارروائی مکمل کر کے آفس سے باہر آیا۔ مہابیر، چلو ٹیم کو بتاتے، رفیق صاحب نے مخاطب کیا۔ سر، میں سب سے پہلے زمر کو بتانا چاہتا ہوں۔ اپنی بات کہہ کر رکا نہیں تھا۔ رفیق صاحب کو اس پر ناز آیا۔ آج کے زمانے میں بھی کوئی کسی سے اتنی محبت کر سکتا ہے، انہوں نے سوچا ضرور تھا۔ 11:45 گیٹ بجا تھا۔ زمروش بھاگ کر کمرے سے باہر آئی۔ لگتا ہے مہابیر آ گئے، چہک اٹھی۔ یوں ہی ننگے پیر بھاگتے ہوئے گیٹ تک آئی، اور ایکسائٹمنٹ میں بنا تصدیق کیے گیٹ کھولا۔ سامنے موجود شخص کو دیکھ کر اس کی مسکان سمٹ گئی، چہرے کا رنگ فک ہوتا نظر آیا۔ ایک پل کو قدم وہیں جامد ہو گئے۔ ہیلو بھابھی، یوشے مصنوعی مسکان سجائے اندر داخل ہوا۔ 2 قدم آگے آ کر اس نے پورے گھر کا جائزہ لیا۔ وہ گھر حویلی کی بنسبت کافی چھوٹا تھا، مگر نفیس تھا، اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ خوشیوں سے بھرا ہوا تھا، رشتوں کی بنیاد پر کھڑا تھا، جسے اب یوشے کی نظر لگ چکی تھی۔ آپ یہاں؟ زمروش نے لرزتی آواز کو قابو کرتے پوچھا۔ ہاں، وہ یہاں سے گزر رہا تھا، سوچا منزہ اور عدیفہ سے مل لوں۔ یوشے بہانہ بنا گیا۔ زمروش کو سمجھ نہ آیا اسے کیسے باہر نکالے۔ یوشے اس کے مزید گویا ہونے سے پہلے ہی لاؤنج کی سمت قدم بڑھا گیا۔ وہ گھر پر نہیں ہے۔ زمروش حالات کو سمجھنے کی کوشش کرتے اس کے پیچھے اندر آ گئی۔ گھڑی پر نظر پڑی جو 11:50 دکھا رہی تھی۔ ویسے اتنی چھوٹی سی ہو کر بھی کافی بہادر ہو تم۔ یوشے ٹال مٹول کر باتیں کرتے ایک ایک کونے کا جائزہ لیتا لاؤنج کے بائیں دیوار میں چسپا بڑے فریم کے آگے آ کر رک گیا۔ یہ تعریف تھی یا طنز، زمروش سمجھ نہ پائی۔ پکڑے الٹا پلٹا کر دیکھنے لگا۔ وہ اب تلوار صرف اسپورٹس کے لیے استعمال کرتے، زمروش نے جتاتے ہوئے کہا، اور رخ موڑ لیا۔ یوشے نے محظوظ ہوتے ابرو اٹھائے۔ آپ کو اب یہاں سے چلے جانا چاہیے، مہابیر آپ کو دیکھیں گے تو خفا ہو جائیں گے۔ زمروش نے ہمت کر کے جانے کا کہہ دیا۔ ماننا پڑے گا تمہیں، استہزائیہ کہتے وہ پیچھے مڑا۔
زمروش اس سے 2 قدم فاصلے پر رخ موڑے کھڑی تھی۔ میرے بھائی کو ٹھیک کر دیا، میرے باپ کو نیک بنا دیا، میری بیوی کو معاف کر دیا، خزدار کے لوگوں کی اتنی مدد کر رہی ہو۔ کہتے کہتے یوشے اس کے عین عقب میں آ گیا۔ 12 بج چکے تھے۔ زمروش نے تپ کر پھر سے گھڑی دیکھی تھی جہاں اب 12 بج چکے تھے، لیکن افسوس ایک غلطی کر دی۔ وہ دانت پیستے ہوئے گرایا۔ اس کا بدلہ لہجہ سن کر زمروش محتاط ہو گئی۔ پیچھے مڑی تھی کہ تبھی ٹھٹک گئی، منہ کھل گیا اور آنکھیں باہر کو آ گئی۔ یوشے انگار برستی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا، لب بھیجے ہوئے اور منہ کھل گیا اور آنکھیں باہر کو آ گئی۔ یوشے انگار برستی نظروں سے اسے گھور رہا تھا، لب بھیجے ہوئے اور ہاتھ کی رگیں ابھری ہوئی تھی۔ ٹپ ٹپ کر کے ایک مائع نما چیز فرش کو بھگونے لگی۔ زمروش کی سانسیں رکنے لگی۔ درد کی لہر نے پورے جسم کو مفلوج کر دیا۔ دماغ نے حالات سمجھنے کی آخری کوشش کی۔ یوشے نے مہابیر کی تلوار اس کے پیٹ میں گھونپ دی تھی۔ افسوس، میرے تخت پر نظر نہیں ڈالنی چاہیے تھی۔ اس نے اپنا جملہ مکمل کیا اور پوری قوت سے تلوار کھینچ کر باہر نکالی۔ آہ! زمروش کی چیخ نکل گئی تھی۔ یوشے نے ایک مرتبہ پھر اپنا عمل دہرایا۔ اس مرتبہ وار پہلے سے زیادہ طاقتور اور نفرت بھرا تھا۔ زمروش کا مزید منہ کھل گیا، آنکھیں اپنے خانچے سے باہر آ گئی۔ خون کا بہاؤ دھار کی صورت سے آبشار کی شکل اختیار کر گیا۔ درد کی شدت ریڑھ کی ہڈی میں سرایت دوڑا گئی۔ سانس رکنے لگی۔ دماغ پر اندھیرا چھانے لگا۔ دوسرے وار کا تاب نہ لاتے زمین بوس ہو گئی۔ سفید فراق خون کے بہاؤ سے سرخ پڑنے لگا۔ یوشے ایک آخری نفرت بھری نظر اس پر ڈال کر تیزی سے باہر کی سمت گامزن ہوا۔ زمروش نے پکارنا چاہا مگر حلق سے آواز نہ نکل سکی۔ اس نے حرکت کرنا چاہی مگر نہ کر سکی۔ گھڑی کے ہر ٹک ٹک کے ساتھ جسم بے جان ہوتا گیا۔ اس نے پلکیں جھپکانے کی کوشش کی مگر سکت باقی نہ رہی۔ آنسوؤں سے لبریز باہر کو نکلی آنکھیں، پسینے سے شرابور چہرہ اور خون سے لت پت جسم۔ فرش پر بے جان پڑے ایک کے بعد ایک چہرہ اس کے سامنے آتا گیا۔ ماں باپ، بھائی، پھر آغا صاحب، اماں بیگم، مہابیر اور پھر زہران۔ اس نے سانس لینے کی آخری کوشش کی تھی۔ وہ ابھی جینا چاہتی تھی، مہابیر کے لیے، 3 سالہ بیٹے کے لیے، لیکن بے جان پڑتے وجود نے ساتھ نہ دیا، قسمت نے ساتھ نہ دیا۔ 12:05 پر زمروش آخری سانس لے کر آنکھیں مون گئی۔ ہاں کیہان، کچھ میڈیا رپورٹرز اور پولیس کو مہابیر کے گھر پہ بھیجو اور ہر جگہ خبر پھیلا دو کہ مہابیر احسانی نے اپنے پاگل پن میں آ کر اپنی بیوی کو مار دیا۔ یوشے نے کار میں سوار ہوتے کیہان کو کال ملائی۔ چونکہ دوپہر کا وقت تھا اس لیے گلی سنسان تھی، اس لیے اسے آتے زمروش کو مارتے اور واپس جاتے کسی نے نہیں دیکھا۔ کیا زمروش مر گئی؟ کس نے مارا اسے؟ کہیں آپ نے تو نہیں مارا اور اب مہابیر بھائی کو پھنسا رہے ہو؟ کیہان سوال کرتے کرتے خود ہی جواب سمجھ گئے۔ بکواس بند کرو، جتنا کہا اتنا کرو ورنہ اگلا نمبر تیرا ہوگا۔ میرے خزدار پہنچنے تک یہاں پولیس پہنچ جانی چاہیے۔ اس نے موبائل فون کان سے لگائے گرراتے ہوئے دھمکی دی۔ کیہان سہم کر اس کی بات ماننے پر راضی ہو گیا اور اس کے حکم پر اپنے سورس کا استعمال کرتے میڈیا تک خبر پہنچا دی۔ دوسری طرف 12:10 پر مہابیر گھر پہنچا۔ لگتا ہے رفیق صاحب نے زمر کو پہلے ہی خبر کر دی، اسی لیے اس نے گیٹ کھلا چھوڑ دیا۔ مہابیر شریر انداز میں سوچتا ہوا اندر داخل ہوا۔ زمر زمر اسے خوشی سے پکارتے ہوئے لاؤنج کی پہلی سیڑھی پر پہنچا تھا کہ ٹھٹک گیا۔ مہابیر کے پیروں تلے زمین نکل گئی، سر پر آسمان ٹوٹ پڑا، حلق صحرا کی طرح خشک ہو گیا، آنکھوں میں کانٹے چبھنے لگے۔ کیا کوئی دھچکا اس سے بھی زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے؟ اس کی زمر فرش پر لہو لہان پڑی تھی۔ اس نے بھاگ کر جانا چاہا مگر قدم جامد ہو گئے۔ ایک ایک قدم اسے 100 کلو سے بھی زیادہ وزنی محسوس ہوا۔ دل برق رفتاری سے بھی زیادہ تیز دھڑک رہا تھا۔ زمر، اتنے سالوں بعد پہلی دفعہ زبان کانپی۔ زمر! اس نے گھٹنوں پر ٹک کر دوبارہ پکارا مگر کوئی حرکت نہ ہوئی، کوئی رسپانس نہ ہوا۔ اگلے لمحے ہاتھ کو حرکت دینے کی کوشش کی گئی۔ لرزتا ہوا ہاتھ اس کے کندھے تک پہنچ گیا اور اسے سیدھا کیا مگر زرد پڑے چہرے پر زندگی کے کوئی آثار نہ آئے۔ مہابیر کا دل ڈوب گیا مگر اب بھی یہ تسلیم کرنے سے قاصر تھا کہ زمروش مر سکتی ہے۔ اشکبار آنکھیں اس کے پیٹ میں گھپے اپنی تلوار پر گئی۔ لاشعوری انداز میں اس نے تلوار کا ہینڈل پکڑ لیا۔ اسی اسنا میں میڈیا اور پولیس اندر داخل ہوئی۔ کیمروں کے فلیش اس منظر کو تصویری شکل میں قید کرنے لگے۔ آغا صاحب، اماں بیگم، منزہ بھابھی اور بچے سب ایک ہی وقت پر گھر پہنچے۔ یہ رش کیسا ہے؟ آغا صاحب نے گھر کے باہر پولیس ویگن
میڈیا کی گاڑیاں اور محلے والوں کو جمع دیکھ کر حیرانگی سے پوچھا۔ جب وہ تینوں گھر میں داخل ہوئے تو سامنے کا منظر دیکھ کر اماں بیگم کی چیخ نکل پڑی۔ منزہ نے فوراً سے پیشتر حضران کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر اس کا رخ موڑ دیا تاکہ اپنی ماما کو اس حال میں نہ دیکھ سکے۔ مہابیر کیا ہوا یہاں؟ یہ سب کیسے ہوا؟ آغا صاحب میڈیا رپورٹرز کو پرے کرتے اس کے پاس آئے۔ مہابیر کوئی جواب نہ دے سکا۔ وہ اب بھی اسی امید میں تھا کہ شاید یہ سب خواب ہو اور ثمر اٹھ جائے۔ اس نے مہم سی امید کے ساتھ پھر کوشش کی۔ پولیس اہلکار جو وہاں کے حالات کا جائزہ لے رہا تھا دو زانو ہو کر ثمر کے سرہانے بیٹھا اور دو انگلیاں اس کے شہرک پر رکھ کر زندگی کی جانچ کی۔ سوری مسٹر رئیسانی، شی از ڈیڈ، اس نے پروفیشنل انداز میں تائید کی۔ مہابیر، آغا صاحب نے روتے اسے جھنجھوڑا۔ مہابیر اپنے چاروں اطراف سے بے خبر بس پھول سے چہرے کو دیکھتا رہا جو اب سرد پڑ چکا تھا۔ مہابیر، ثمر مر گئی، تمہاری ثمر مر گئی۔ آغا صاحب نے اسے کندھوں سے تھام کر پوری قوت سے جھنجھوڑا۔ مہابیر نے گردن گھما کر آغا صاحب کا آنسوؤں سے تر چہرہ دیکھا تھا اور پھر بے اختیار گردن واپس گھما کر ثمر کی بند آنکھوں کو دیکھا اور اسی لمحے مہابیر بھی مر گیا۔ اس کی باڈی بے جان ہو گئی، دماغ سن پڑ گیا اور وہ بے ہوش ہو کر ثمر کے پہلو میں گر پڑا۔ 2 گھنٹے بعد مہابیر پر بالٹی بھر کر پانی ڈالا گیا۔ وہ ہڑبڑا کر ہوش میں آیا۔ سر تا پیر پورا گیلا ہو چکا تھا۔ جب وہ بے ہوش ہوا تھا تو فرش پر گرا تھا اور اب ہوش میں آیا تو کرسی سے بندھا ہوا تھا۔ اس کے رد عمل سے بچنے پولیس اہلکاروں نے اس کے ہاتھ پاؤں باندھ رکھے تھے۔ گھر میں ہر سو پولیس کی نفری تفتیش میں مگن نظر آئی۔ اتنی دیر میں خبر رفیق صاحب تک پہنچ گئی۔ وہ اس وقت آغا صاحب کے ہمراہ پولیس کمشنر سے بات کر رہے تھے جب ایک اہلکار نے انہیں مہابیر کے ہوش میں آنے کی اطلاع دی۔ ہاں بھائی، جب اتنا صدمہ لگنا تھا تو مارا کیوں اپنی بیوی کو؟ کمشنر صاحب طنزیہ انداز میں کہتے اس کے سر پر پہنچے۔ آغا صاحب اور رفیق صاحب بھی ان کے پیچھے ہو لیے۔ ساری ٹنکی تو تجھے ہوش میں آنے میں لگ گئی، چل اب صاف صاف بتا، کیوں مارا، کیسے مارا؟ کمشنر نے کرسی کے ہینڈل پر پاؤں ٹکا کر قدرے جھک کر مہابیر کا جبڑا دبوچا۔ پکڑ اتنی سخت تھی کہ مہابیر کے سر میں ٹیس سی اٹھنے لگی۔ اس نے آنکھیں چھوٹی کر کے ہٹے کٹے دمدار تناور کمشنر کا داڑھی مونچھ بھرا چہرہ دیکھا اور پھر زور سے سر جھٹک کر اپنا جبڑا چھڑایا۔ سردائیں سمٹ کر کے اسے احساس ہوا کہ کچھ دیر قبل وہاں اس مقام پر اس کی زندگی چھینی گئی تھی۔ اس جگہ اس کے جگر کا ٹکڑا پڑا تھا جہاں اب نہیں تھا۔ ایک دم مہابیر ہڑبڑا کر اٹھ کھڑا ہوا، حتیٰ کہ وہ کرسی سے بندھا ہوا تھا مگر پھر بھی کوئی رکاوٹ اسے توڑ نہ سکی۔ ثمر، پورے ہوش میں چلایا، اپنی تیز نظروں کو گھماتا وہ اس وجود کو تلاشنے لگا۔ کرسی سمیت یہاں سے وہاں ہوتا وہ دیوانہ وار زمروش کو ڈھونڈ رہا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر شامیر صاحب کے قدم منجمد ہو گئے۔ کیا مہابیر پھر سے اندھیرے میں دھکیل دیا گیا تھا؟ کیا اس کی دماغی حالت پھر سے ابتر ہو گئی تھی؟ ہاں، ایسا ہی ہوا تھا۔ وہ اندازہ کر گئے تھے کہ مہابیر کا آٹزم اس پہ قابو پا چکا ہے۔ زمروش کے آنے سے زندگی ملی تھی، زمروش کے جانے سے واپس لے لی گئی تھی۔ آغا صاحب کو اپنے جگہ منجمد دیکھ کر رفیق صاحب آگے آئے اور مہابیر کو پکارا۔ مہابیر، حوصلہ رکھو، رفیق صاحب نے سمجھانا چاہا۔ مہابیر آگ بگولا ہوتا مڑا، ایک غضبناک نظر ان پر ڈالی۔ رفیق صاحب ہاتھ ہوا میں اٹھا کر الٹے قدم پیچھے ہو گئے۔ جان گئے کہ شامیر صاحب رک کیوں گئے۔ وہی مہابیر خود کو رسیوں سے چھڑانے کی کوشش کرنے لگا۔ 2 3 اور چوتھی دفعہ زور لگا کر اس نے ایک ہاتھ کی رسی کھول دی۔ اس کی حالت دیکھ کر کوئی پولیس اہلکار بھی قریب نہیں آ رہا تھا، مگر کمشنر موٹی چمڑی کا تھا۔ وہ سائڈ سے گزر کر آیا اور مہابیر کو زوردار مکہ دے مارا۔ مہابیر گھوم کر زمین بوس ہوا۔ مہابیر بیٹا، بس کر دو۔ آغا صاحب رو پڑے۔ انہیں شاید یقین تھا کہ مہابیر کسی اور کی سنے نہ سنے لیکن اپنے آغا صاحب کی ضرور سنے گا۔ فرش پر اونھے منہ گرے مہابیر نے اٹکتے ہوئے ایک جملہ کہا، ثمر کے پاس جانا ہے، روندی ہوئی آواز میں کہتے سر فرش پر رکھ دیا۔ آغا صاحب نے اس کے گیلے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ حوالدار، ہٹا ان دونوں کو اور لے کے جا اس حرامزادے کو تھانے۔ اس کی کھال اتار کر اب اکھلواؤ سچائی، کمشنر صاحب نے جارحیت سے حکم دیا۔ ان کا حکم سن کر آغا صاحب کھڑے ہوئے اور کمشنر صاحب کی منت سماجت کرنے لگے۔ اس کی دماغی حالت ٹھیک نہیں، اسے کچھ مت کرو، ہم کہہ رہے ہیں نا۔ مہابیر نے نہیں مارا ثمر کو، وہ مار ہی نہیں سکتا، اس کی حالت تو دیکھو، یہ کیسے مار سکتا ہے اپنی بیوی کو؟ وہ ہاتھ جوڑے انہیں مہابیر کی حالت پر رحم کھانے کا کہہ رہے تھے۔ شامیر صاحب، ہم ابھی بھی آپ کی خاطر نرمی برت رہے، ورنہ مرڈر کیس میں ہم مجرم کا اتنا لحاظ نہیں کرتے، تھانے تو لے کر جانا پڑے گا۔ کمشنر صاحب نے ہاتھ اٹھا کر اپنا فیصلہ سنایا۔ سر، کم سے کم جنازے میں تو شریک ہونے دے، مطالبہ رفیق صاحب نے کیا۔ اب کی بار کمشنر صاحب نے سر کو خم دے کر ان کی بات مان لی۔ اسی کے ساتھ زمروش کے آخری رسومات کی تیاری کی گئی۔
اثر ہونے تک اختر صاحب اور ارباز اور بہادر کاکا سمیت آدھے خزدار کے لوگ کوئٹہ آ پہنچے۔ یہ غم صرف مہابیر کا نہیں تھا، یہ دکھ خزدار کے بچے بچے کا تھا۔ ان کی اکلوتی غم خوار کو چھین لیا گیا۔ یہ قدرت کا کیسا انصاف تھا۔ زمروش کی ماں، بھابھی، اماں بیگم، منزہ اور دیگر خواتین بیان کرتے نظر آئی۔ یوشی اور کیہان بھی بظاہر انجان بنے جنازے موجود تھے۔ حقیقت یا تو عیشے کو معلوم تھی یا سفید کفن میں لپٹی زمروش کو، اور اس حقیقت سے پردہ کب اٹھنے والا تھا یہ تو وقت ہی بتانے والا تھا۔ پوری عزت اور شان کے ساتھ زمروش کا جنازہ قبرستان تک لے جایا گیا۔ مہابیر نیم بے ہوشی کی حالت میں بہادر کاکا اور ارباز کندھے سے جھولتے بے جان قدموں سے چلتا گیا۔ جب باڈی کو قبر میں اتارنے کی باری آئی تو پھر سے بے قابو ہونے لگا۔ ایک ہی پکار تھی، زمر کو اس سے دور مت کرو، مگر اب اس پکار کو سننے والا کون تھا؟ خدا کا فیصلہ ہو چکا تھا، بچھڑنے والا بچھڑ چکا تھا۔ مٹی زمروش کی قبر پر ڈالی جا رہی تھی، لیکن زیر خاک مہابیر ہو رہا تھا۔ غروب آفتاب تک زمروش کو سپرد خاک کر کے قافلہ واپسی پر چل پڑا۔ اس دن کا سورج زمروش کی سانسیں اور مہابیر کی زندگی لے کر ڈوبا۔ ہم کبھی اپنے محبوب کو الوداع نہیں کہہ سکتے۔ کسی بھی انسان میں اتنا ظرف نہیں ہوتا کہ اس لمحے وہ صبر کر جائے۔ محبت کا آغاز ضرور ہوتا ہے مگر اختتام کبھی نہیں ہوتا۔ یہ ایک اینڈلیس جذبہ ہے۔ یہ قبر کی دیواروں تک آپ کے ساتھ جاتی ہے، من پسند انسان کی طرف مرتے دم تک مٹ نہیں سکتی، یہ آخری سانس تک ساتھ رہتی ہے۔ جتنا نقصان مہابیر کا ہوا تھا اتنا ہی ایک اور جان بھی خسارے میں مبتلا ہو چکا تھا۔ پاپا، ماما کو کہاں لے کر گئے؟ زہران بے دم بیٹھے مہابیر کے پاس آئے۔ مہابیر کو اس وقت زمروش کے علاوہ کوئی رشتہ، کوئی اپنا یاد نہ تھا۔ اس نے زہران کی بات کا جواب نہیں دیا۔ پاپا، بتاؤ نا، ماما کہاں گئی ہے؟ کب واپس آئے گی؟ اس مرتبہ اس کی بازو پر ہاتھ رکھ کر جنبش دی گئی تاکہ مہابیر کو اپنی جانب متوجہ کر سکے۔ مہابیر نے جھنجلا کر اسے پرے کیا، توازن برقرار نہ رکھ سکا اور لون کی گھاس پر جا گرا۔ اماں بیگم نے اسے اٹھا کر خود سے لگا لیا۔ زہران باپ کے اس رویے پر ہرٹ ہو گیا اور اماں بیگم کی گود میں چھپ کر رونے لگا۔ اس وقت سب کی نظریں مہابیر پر تھی۔ زمروش تو جا چکی تھی پر کیا مہابیر کی بھی زندگی ختم ہو چکی تھی؟ یہ فیصلہ کرنا مشکل تھا۔ عشاء تک کمشنر صاحب اپنے اہلکاروں سمیت پھر سے گھر کے اندر داخل ہوئے۔ چلو اب بند کرو یہ سب، مہابیر سرنڈر کر دو۔ کمشنر صاحب نے انگلی دکھاتے وارننگ دی۔ زمر ایک لفظی جواب دے سکا۔ مر گئی ہے وہ، مار دیا تم نے اسے۔ کمشنر صاحب کا اتنا کہنا تھا کہ مہابیر نے ان کا گلا دبوچ لیا اور اتنے بھاری بھرکم آدمی کو ایک جھٹکے سے ہوا میں اٹھا لیا۔ گھر کے مرد حضرات اس کے ہاتھوں سے کمشنر صاحب کو بچانے بھاگے۔ ان سب میں یوشی اور کیہان سب سے پیچھے رہے۔ مہابیر، چھوڑ دو ان کو۔ آغا صاحب، اختر صاحب اور باز اور بہادر کاکا سمیت پولیس نفری نے بھی پورا زور لگایا۔ مہابیر نے لب بھینچے، کمشنر صاحب کو زمین پر پٹخ دیا۔ وہ اپنا گلا پکڑے کھانسنے لگے۔ ایک پل کو سچ میں انہیں اپنا دم گھٹتا محسوس ہوا۔ تیری تو، لے چل اسے تھانے میں دکھاتا ہوں کس پر ہاتھ اٹھائے۔ کمشنر صاحب گالی دیتے اٹھے اور اپنی وردی درست کرتے آگے بڑھ گئے۔ بول بتا کیوں مارا اپنی بیوی کو؟ کمشنر نے ایک زوردار ہنٹر اس کے پیٹھ پر دے مارا۔ تھانے کی بند سیل میں سلاخوں کے پیچھے اس کے ہاتھ پیر باندھ کر الٹا لٹکا دیا گیا تھا اور ایک کے بعد ایک، کبھی ڈنڈے تو کبھی ہنٹر سے وار کیا جا رہا تھا۔ مہابیر کی پیٹھ خراشوں سے بھر چکی تھی اور کئی زخموں سے خون رسنے لگا۔ کس مٹی کا بنا ہے؟ درد نہیں ہو رہا کیا؟ چٹاخ، ایک اور وار کیا گیا۔ ہر وار کے ساتھ رسی جھول جاتی مگر مہابیر کے لبوں سے اف تک نہ نکلتی۔ جو درد دل میں تھا اس کے آگے بدن کا درد محسوس ہی نہیں ہو رہا تھا۔ اس کے لیے یہ تکلیف کافی تھی کہ اس کی زمروش ہمیشہ کے لیے دور کر دی گئی تھی۔ باقی تکالیف نہ ہونے کے برابر تھی۔ رات 10 بجے تک اسے مار مار کر کمشنر تھک گیا لیکن مہابیر ایک آہ تک نہ بولا۔ اتار اسے، باقی کل دیکھیں گے۔ اپنا ہاتھ چلاتے بولے۔ انسپکٹر نے سر کو خم دے کر 2-3 ساتھیوں کے ساتھ اسے سیدھا کیا اور رسیاں کھول دی۔ مہابیر اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا، فرش پر گر پڑا۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا تھا مگر دور سے آتی ایک ہلکی روشنی نے توجہ اپنے جانب مبذول کرائی۔ اس نے تصحیح کرنے کی کوشش کی لیکن اس سے پہلے وہ حواسوں سے بیگانہ ہو گیا۔ ہجر کی وہ رات اس پر قبر کے رات کی مانند تھی۔ حویلی کے مکینوں پر بھی وہ رات ناگوار رہی۔ یوشی ٹیرس پر وسطی دیوار کے پاس کھڑا نظر کی دید تک دکھائی دینے والے سبزے کو دیکھ رہا تھا۔ ہونٹوں میں سگریٹ دبائے کش لے کر ہوا میں دھواں اڑاتا اور گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ اس سے قبل اس نے قتل نہیں کیا تھا مگر آج زمروش کی دردناک چیخ اس کے کانوں میں گونج رہی تھی اور مہابیر کا ادھمرا چہرہ آنکھوں میں گردش کر رہا تھا۔
اپنے کندھے پر لمس محسوس کرتے خوفزدہ ہو کر اچھل پڑا۔ کیہان اس کے عقب میں کھڑا تھا۔ یوشے کا دل خوف سے حلق میں آ گیا۔ ہاتھوں میں تاری کپ کپی سے سگریٹ دیوار کے پار گر گیا۔ یہ ٹھیک نہیں ہوا یوشے، زمروش کو نہیں ماننا چاہیے تھا۔ مہابیر بھائی کی حالت دیکھی نہیں جا رہی۔ کیہان نے افسردگی سے سر ہلایا۔ یوشے نے سر پر ہاتھ پھیر کر خود کو کمپوز کیا۔ دل کی حالت اب بھی غیر تھی۔ اسے کیہان کے یوں آنے پر غصہ آنے لگا۔ کچھ نیا نہیں ہے اس میں۔ مہابیر پہلے بھی کوئی خاص نارمل نہیں تھا۔ تیز تیز سانس لیتے تنبیہ ہوا۔ اور تم؟ اس نے پلٹ کر کیہان کا کالر دبوچ لیا۔ بار بار زمروش کو مارنے کی بات مت کرو، کوئی سن لے گا، بھول جاؤ اس کی موت کو۔ دانت پر دانت جمائے آنکھوں میں تیش لائے اسے گھورا۔ کیہان تھوک نگل کر گلا تر کرتے سر اسپات میں لا کر راضی ہوا۔ پہلی دفعہ کسی کو مار کر یوشے کو ڈر لگا تھا۔ کیسے تیسے کر کے رات گزر گئی۔ ایک طرف بیٹی جیسی بہو کی موت کا غم تھا تو دوسری طرف بے گناہ بیٹے کا سلاخوں کے پیچھے قید ہونے کی پریشانی۔ شامیر صاحب بہت ہی نڈھال ہو گئے تھے۔ اس مشکل وقت میں رفیق صاحب نے ایک سچے دوست اور اختر صاحب نے سچے رشتہ دار کی حیثیت سے ان کی مدد کی۔ زوران کیسا ہے؟ آغا صاحب نے گھر سے نکلتے وقت اماں بیگم سے پوچھا تھا۔ پوچھ رہا ہے بار بار۔ رات کو زمروش کو یاد کر کر کے سویا ہی نہیں۔ ماں تو چلی گئی، باپ بھی ہوش میں نہ رہا۔ کیسے سنبھالوں گی اسے؟ اماں بیگم کی سوجی ہوئی آنکھیں پھر سے بھیگ گئی۔ ہمت رکھو، اسے اب تمہیں ہی سنبھالنا ہے۔ میں وکیل سے بات کر کے آتا ہوں۔ انہوں نے حوصلہ دلایا۔ مزید کچھ کہنے کی سکت تو ان میں سے بھی نہ تھی، بس بیٹے کی رہائی کی مہم سے امید نے حوصلہ تھاما ہوا تھا۔ آغا صاحب اور اختر صاحب وکیل کو لیے پولیس اسٹیشن پہنچے۔ کیا شامیر صاحب، آپ تو سیاسی رہنما ہیں، پھر بھی بار بار کیوں کم عقلوں جیسے برتاؤ کر رہے؟ کمشنر صاحب نے چند بسکٹ ڈبوتے ہوئے استہزائیہ طور پر آبرو اٹکائے۔ آغا صاحب ان کے جانب متوجہ نہ تھے، وہ تو بس سلاخوں کے پار اپنے بیٹے کی تلاش میں تھے۔ اور وکیل صاحب مدعے کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ سارے ثبوت مہابیر کے خلاف ہیں۔ ہتھیار پر مہابیر کی انگلیوں کے نشانات ہیں، تلوار مہابیر کے نام پر رجسٹرڈ ہے، اور مہابیر کو اسے مسز زمروش کے اندر داخل ہوتے ہی میڈیا نے کیپچر کیا ہے۔ کیا ساری کڑیاں مہابیر کو مجرم قرار دینے کافی نہیں ہے؟ کمشنر صاحب وکیل سے مخاطب ہوئے۔ وکیل صاحب وہ تصاویر اور ویڈیو ریکارڈنگ نیوز میں دیکھ چکے تھے، اس لیے خاموش رہے۔ اوپر سے جناب، مار مار کے میرا ہاتھ دکھ گیا، لیکن منہ ہی نہیں کھولتا، کھولے بھی تو زمر زمر کرتا ہے۔ ایسے میں سب اسی کو قاتل مانیں گے نا۔ آخری بسکٹ کا چسکا لیتے وہ سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا کر باری باری ان تینوں حضرات کو دیکھنے لگا۔ مارنے کی بات پر آغا صاحب نے سیل کی جانب قدم اٹھائے۔ مہابیر اٹھو بیٹا، مجھے دیکھو، مجھ سے بات کرو۔ سلاخوں کے آگے ہاتھ اندر کے اسے پکارنے لگے۔ مہابیر نے خستہ حالت میں سر اٹھا کر اس شخص کو دیکھا۔ میموری پروسیس ہونے میں وقت لگا، اسے اپنے باپ کو پہچاننے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ اس وقت اس کا ذہن پوری طرح مفلوج ہو چکا تھا، اسے زمر کے علاوہ کوئی بھی یاد نہیں تھا، آغا صاحب بھی نہیں۔